بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ کے رحم کو محسوس کیا ہے؟ ایسا شدید اور ہنگامی رحم جس نے آپ کو ایک بڑے خطرے اور بڑی مصیبت کے وقت ڈھانپ لیا ہو، جب کبھی آپ پر تیروں کی برسات ہو رہی ہو کسی حفاظتی شیلف کی طرح رحمان نے آپ کو ان تیروں کے نقصان سے بچا لیا ہو۔ ایسا رحم جو آپ کو محسوس ہو صرف اور صرف آپ کے لیے، ایسا رحم جس نے آپ کو چاروں طرف سے تھام لیا ہو، ایسا رحم جس نے آپ کے اور اس رسوائی اور تکلیف کے بیچ ایک پردہ ڈال دیا ہو اور اس طرح وہ تکلیف اور رسوائی آپ تک نہ پہنچ سکی ہو۔ الرحمن عربی زبان کا لفظ ہے جو رے ہے اور میم سے مل کر بنتا ہے۔ جب یہ تین حروف ملتا ہے تو رحم بنتا ہے، اور رحم عربی میں مختلف الفاظ اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ رحم ماں کے بدن کے اس حصے کو بھی کہا جاتا ہے جہاں بچہ پرورش پاتا ہے۔ پھر رحم اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو آپ کو بلا معاوضہ اور بغیر کسی قیمت کے دی جائے اور وہ آپ کی کسی کمی کو پورا کر دے۔ یعنی رحم وہ چیز ہے جو آپ کے پھلنے پھولنے کے لیے آپ کو بغیر کسی قیمت یا بدلے کے دی جائے، جس میں صرف آپ کا فائدہ ہو، جو آپ کی بہتری اور نشو و نما کے لیے ہو۔ الرحمن بھی رے ہیم اور میم سے مل کر بنا ہے، لیکن رحمان کے الفاظ کی ترتیب اسے رحم سے کچھ مختلف بناتی ہے۔ ابھی میں جب کسی لفظ کا وزن بدلا جائے تو اس کے معنی میں اس قدر تبدیلی آ جاتی ہے۔ رحم کو جب رحمان بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس لفظ میں بہت شدت ڈالی گئی ہے۔ یعنی رحم جب بہت شدت اختیار کر جاتا ہے اور سمندر کی طرح ٹھانٹے مارتی ہوئی حالت کو پہنچتا ہے تو وہ رحمان بن جاتا ہے۔ رحمان وہ ہے جو کسی ہنگامی ضرورت کے وقت شدت اور غلبے کے ساتھ سامان رحمت آپ کو پہنچاتا ہے۔ رحمان وہ ہے جو اچانک آپ کو کسی کھائی میں گرنے سے بچا لیتا ہے۔ رحمان وہ ہے جو سمندروں تک کو پھاڑ کے چاک کر دیتا ہے اور آپ کو ڈوبنے سے بچا لیتا ہے۔ رحمان وہ ہے جو آپ کو اچانک ٹھنڈا کر دیتا ہے کہ آپ جلنے سے بچ جائیں۔ رحمان وہ ہے جو صحرا میں آپ کے لیے پانی کے چشمے بہا دیتا ہے۔ رحمان وہ ہے جو آپ کو اپنی محبت کی شدت سے آشنائی کرواتا ہے اور آپ چونک جاتے ہیں۔ کیا یہ سب آپ کے لیے ہے؟ رحمان کا رحم آپ کو خوشی، حیرانگی کی ملی جلی ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے جس کی وضاحت کرنا الفاظ میں تو کم از کم ممکن نہیں ہے۔ رب کا یہ رحم محسوس کیا جاتا ہے جسے وہ محسوس کروا دے، اور وہ حالت پھر ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو یقین نہیں آتا کہ آپ واقعی اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنا رحم ڈیزرو بھی کرتے ہیں۔ پھر وہ حالت ہو جاتی ہے کہ دل خود ہی سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ پھر وہ حالت ہوتی ہے کہ سر اٹھائے نہیں جاتے واپس۔ پھر آتا ہے عبادت کا مزہ، پھر آتی ہے بندگی کی لذت۔ رحمان نے اس پوری دنیا میں اپنے رحم کے بیج بو دیے ہیں۔ رب نے ہمارے لیے زمین اور آسمانوں کو اپنی رحمت سے پرو دیا ہے۔ تصور کریں جو سانس آپ کو تھمایا گیا ہے، اگر صرف یہ ایک سانس آپ سے چھین لیا جاتا، بس ہوا میں رحمان نے آکسیجن نہ رکھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ ایک سانس لینے کے لیے اگر آپ کو خود آکسیجن خریدنی پڑتی، جو لوگ آکسیجن سلنڈر پر ہوتے ہیں ان سے پوچھیں اس فری کے سانس کی قیمت اور رب کے اس رحم کی قدر۔ رحمان وہ ہے جو چپکے سے آپ کو اس اتنی بڑی ہنگامی حالت سے بچائے ہوئے اور آپ کو اس کا احساس تک نہیں۔ ذرا تصور کریں اگر زمین حرکت نہ کرتی تو کیا ہوتا؟ زمین کا اپنے گرد گھومنا اس میں گریوٹی پیدا کرتا ہے، اور رب کا کتنا بڑا رحم ہے کہ ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا کہ زمین ہر لمحے اپنی سمت تبدیل کر رہی ہے۔ یہ زمین کی حرکت کا محسوس نہ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، ورنہ کیا معلوم زمین پر ہماری زندگی بکھر کر رہ جاتی، کبھی اس طرف جھٹکے آ رہے ہیں تو کبھی دوسری طرف، اور اگر یہ حرکت رک جاتی تو زمین پر ہمارے قدم نہ ٹک سکتے۔ ان کتنی بڑی ہنگامی حالتوں سے ہمارے رب نے ہمیں بچا کے ہمیں اپنے رحم کا امیدوار بنایا ہے۔ اور سوچیں اس وقت کو جب آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، جب آپ اپنی اس ایک خواہش کے پیچھے اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ کچھ اور نہیں دیکھ رہے تھے، بس وہی چاہیے، وہ چیز نہیں ملی تو آپ مر جائیں گے، اسی کے پیچھے بھاگنا ہے، اور کیا ہوا؟ وہ نہیں ملی۔ جانتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ کا کتنا رحم چھپا ہوا تھا؟ اس نہ ملنے میں اللہ نے تمہیں اس وقت کی کتنی بڑی رسوائی اور تکلیف سے بچا لیا۔ اس وقت تمہیں سب انفیئر لگ رہا تھا، اور اب تم خود بھی جان گئے ہو کہ وہ تمہارے لیے کتنا غلط تھا، اس میں کتنا تمہارا نقصان تھا، اور رحمان نے اس وقت تمہیں کس طرح اپنے رحم میں لے کر
اس تکلیف سے بچا لیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور در حقیقت وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ البقرہ 216۔ بتا ہے اللہ کا رحم مزید کس طرح چھپا ہوا ہے ہماری زندگیوں میں۔ سوچے اگر اس دنیا میں بھیجا جاتا اور بتایا ہی نہ چاہتا کہ رب کو راضی کیسے کرنا ہے، جنت کیسے کمانی ہے اور جہنم سے کیسے بچنا ہے، سوچیں سب کرنا ہوتا، لیکن کوئی راستہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ کدھر جانا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ تو رب کا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازنا اور قرآن پاک ہمارے ہاتھوں تک پہنچانا اس کے رحمان ہونے کی کتنی بڑی مثال ہے۔ یہ نمازوں کا ہم پر فرض ہونا اللہ کا کتنا بڑا رحم ہے۔ یہ زکوٰۃ، روزے، صدقات و خیرات رحمان کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں ہمارے لیے۔ حلال اور حرام کے بارے میں ہمیں بتا دینا کتنا بڑا رحم ہے کہ یہ ہمیں اتنے بڑے بڑے شرور سے بچا لیتا ہے۔ اور جو لوگوں کے دلوں میں اللہ ہمارے لیے رحم، عزت اور محبت ڈالتا ہے، کیا یہ بھی اس کا رحم نہیں؟ سوچیں اگر لوگوں کے پاس یہ رحم نہ ہوتا تو دنیا میں کیا ہوتا؟ ہر طرف فساد۔ سوچیں اگر والدین کے دلوں میں رب رحم نہ ڈالتا تو زندگیاں کتنی مختلف اور مشکل ہوتی۔ ہمارا لوگوں سے ملنا جلنا اگر رحم کے بغیر ہوتا تو کیا ہوتا؟ پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے رحم کا 100 میں سے صرف ایک حصہ نازل کیا ہے، یعنی جس قدر رحم بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ اللہ کی کتابیں، اس کے انبیاء کرام، ماں باپ کی اپنی اولاد سے محبت، یہاں تک کہ جانور بھی جو اپنی اولاد سے محبت سے پیش آتے ہیں نا، وہ سب شامل ہیں۔ اور بقیہ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے رحم کی پہچان کرنا، اس رحم کی قدر کرنا اور اس رحم کا شکر ادا کرنے کی توفیق بخشے، اور ہمیں اپنی رحمت کا امیدوار پوری زندگی بنائے رکھے کہ وہ ہمیں ہر خطرے اور تکلیف سے بچاتا جائے، اور بالآخر قیامت کی سب سے بڑی ہنگامی مصیبت میں ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔